اس لیے جتنے لوگ خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت صرف ہماری زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے جس کو دنیاوی لحاظ سے کسی سے محبت ہو جائے، کسی فلم ایکٹر سے ہو جائے، کسی کھلاڑی سے ہو جائے، فٹ بالر سے، وہ اسی کی طرح کا ہیئر سٹائل، اسی کی طرح کا لباس، اسی کی طریقے سے گفتگو، اسی کی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کیوں کی جاتی ہے؟ ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے، دل میں اس کا تصور ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ جو بھی ایسا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو فلاں کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور ہمارا دنیا کا المیہ یہ ہے کہ دیکھنے والے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یار آج تو تم فلاں لگ رہے ہو، وہ بھی چوڑا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو کیے اس لیے، بہت یار زبردست، بالکل سیم ٹو سیم۔ لیکن جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین کی طرف آ کر اور اکابرین کا طرز اختیار کرتا ہے، تو بہت ہی کم کو دیکھا ہے کسی نے کہا ماشاءاللہ داڑھی، سبحان اللہ، یہ تو سنا ہے داڑھی رکھ لی ابھی سے، یار بہت نمازیں پڑھ رہے ہو، ابھی تو جوان ہو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ علم دین سیکھ رہے ہو، یہ کیا ہوا؟ ارے ابھی یار تھوڑے دنیاوی تعلیم کو جاب واب کرو، پھر اس کے بعد دیکھ لینا۔ اسی طریقے سے مشابہت اختیار کرنے سے ہم کتنا بھاگ رہے ہیں، دیکھیں اکابرین کے نام کا کھا رہے ہیں، اکابرین کے نام سے عزتیں پا رہے ہیں۔ میں ایک بیان کر دوں پبلک میں، خواجہ صاحب کے اوپر عمل کروں نہ کروں، پبلک خوش ہو کے میرے ہاتھ چومے گی، تحفے بھی دے گی، شان بھی بیان کرے گی۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے جو اس طرح کے مقررین ہوتے ہیں، بیان کرنے کے بعد پبلک کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے خواجہ صاحب کی نہیں میری سوانح حیات ہے، اور لوگ بھی ان کی کرامت ان کی سنائیں گے، ہاتھ ان کے چومنا شروع کر دیں گے کہ شاید یہ کوئی با کرامت ہے۔ او بھائی اب غور کرنا چاہیے کہ جن کے نام کی اتنی برکت ہے کہ آپ تھوڑا سا نام لے لیں تو مخلوق قدموں میں گر رہی اور ہاتھ چوم رہی ہے، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہو جائیں گے، اور کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کے قلوب کو ہمارے طرف مائل کرے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے۔ کتنے حضرات چشتی حضرات ہیں، میں چشتی نہیں ہوں لیکن مجھے خواجہ صاحب سے والہانہ محبت ہے، کیونکہ یہ تو سلاسل 4 نہریں ہیں جو چاروں فیض مصطفیٰ میں جا کے گرتی ہیں، یا فیض مصطفیٰ سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور یہ فیض یاب کرتی ہیں۔ لیکن جو نسبت کا دعویٰ کرے خاص طور پر، اسے تو بدرجہ اولا چاہیے کہ وہ ان کے طرز کو بھی تو اپنائے، ان کی تعلیم کو بھی تو اپنائے۔ جیسے بھی مثال دی کہ فطری تقاضا جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے طرح کا گیٹ اپ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب سے محبت کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمیں خواجہ صاحب کے طرز پہ چلتے ہوئے خاص اس وصف پر توجہ کرنی چاہیے۔ عبادات پہ استقامت حاصل کریں، نفس کتنا ہی شور کریں، خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی سنت کے مطابق اس کو دبائیں، اس کو کچلیں۔ 5 وقت نماز با جماعت ہونی چاہیے مردوں کے لیے، خواتین ہماری بہنیں گھر میں 5 نمازیں پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ 4 نمازیں پڑھتی ہوں 2 چھوٹ جاتی ہیں، فجر رہ جاتی ہے اور عشاء میں تھک جاتی ہوں، وہ بھی گئی۔ یا ہم فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیں، گھر میں مہمان آ گئے تو نمازیں چھوٹ گئیں، شادی بیاہ ہو رہے ہیں جی وہ رسومات میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک رسومات زیادہ امپورٹنٹ ہو گئیں، اللہ کی اطاعت بعد میں کر لیں گے، یہ میجر مسٹیک ہے۔ تو خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے سوچئے کہ ہمارا یہ مرکز عقیدت، ہمارے یہ مقتدا، کیا یہ ہمارے انہوں نے کبھی ایسا کیا کہ انہوں نے نمازیں ترک کی ہوں اور اس طرح کے معاملات کیے ہوں؟ ایسے ہی جو شکوہ شکایت اپنی زبان سے نکالتے ہیں انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے کبھی اس طرح شکوہ کیا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم نے تفصیل بیان کی یہ خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک عکس ہے۔ آپ کے اوصاف کا ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔